آخر میں جا کے جس دن قرآن ختم ہو رہا، جس دن لڈو اور بالو سائیاں بٹیں گے، اس دن پھر مسجد بھر گئی ہے. وہی مسلمان ہے کہ ہم خالی لڈو والے ہو گئے کہ خالو بالی سائیاں والے ہو گئے؟ آج ہم نمازوں میں کھڑے ہیں، مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، پیچھے ٹھٹے ہو رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کب نیت کرتا ہے؟ جب رکوع میں جاتا ہے امام تو جلدی سے ساتھ میں رکوع میں چلا جاتا، باقی ٹہلتا رہتا، گھومتا رہتا. ایمان ختم نہیں ہوگے تو کیا ہے؟ ایمان کمزور نہیں ہوگے تو کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتا دے، ایک پارا سننے کے لیے تیری جان نکل رہی ہے. پہلی تراویح کو تو خوب ہے، پوری مسجد بھری ہے، 3 تراویح تک جو ہے 75% لوگ ہیں، اور جب 10 تراویح آئی تو 50% ہیں، اور 10 کے بعد وہی 25% رہ گئے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے بیچ کی پوری 15 تراویح ایسے ہی نکال دی. آخر میں جا کے جس دن قرآن ختم ہو رہا، جس دن لڈو اور بالو سائیاں بٹیں گے، اس دن پھر مسجد بھر گئی ہے. وہی مسلمان ہے کہ ہم خالی لڈو والے ہو گئے کہ خالو بالی سائیاں والے ہو گئے؟ مسلمانوں ذرا مجھے بتاؤ تو یار، ایمان کہاں چلا گیا؟ اور اگر گلشن کے کیڑے کو گڈر میں ڈال دو تو مر جائے گا. گلشن کے جی آپ نے یار سنا نہیں ہے، بدبو کا کیڑا خوشبو میں مر جاتا، خوشبو کا کیڑا بدبو میں مر جاتا. اگر اس باڈی میں حرام کے لقمے کھا کھا کے حرام کا خون بنا ہے نا، تو بگی باغ میں مزہ آئے گا، تاش میں مزہ آئے گا، فلموں میں مزہ آئے گا، حرام کاری میں مزہ آئے گا. میرے بھائی کان کھول کے سن لے، برے کام میں مزہ آئے گا. برے کاموں میں کتنی بھی دیر کھڑا ہو جاؤ گے پتہ نہ چلے گا، لیکن کہیں اگر تمہیں جلسہ چل رہا، بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، نمازوں میں رکنا مشکل ہو جائے گا، تلاوت قرآن میں رکنا مشکل ہو جائے گا، حرام کام پہ لاکھوں لٹا دے گا، زکوٰۃ کے نام پہ دینے میں دل نکل جائے گا. جی جی بے شک، صحیح بات ہے، صحیح بات. کوئی مدرسے والا پہنچ جا رسید کاٹنے تو ابا کہہ رہا بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے، پھر آئیو. ہاں ابا کی یہی حال ہے، بات صحیح ہے. بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے. جی جی جی. اور اگر پھر پوچھا تو کہا چھوٹا بیٹا گھر پہ نہیں ہے. ہاں پھر کہا حساب نہیں لگا، مولوی کو بھی اتنا کہاں کام ہے کہ بیچارہ اتنے چکر لگاتا مار رہا ہے، بات صحیح. ایک آدھ چکر لگاتا وہ بھی بھول جاتا. کتنوں پہ تو رسیدیں کٹی ہوئی رہ گئی. کٹو بھی رہ گئی، بات صحیح. ارے رسید کاٹ دی، اس نے دی ہی نہ، آج تک نہیں آئے. اسی کی تو وجہ ہے میرے بھائیوں، مسجدوں میں دل نہیں لگتا. آج نمازیں پڑھنے کے لیے جاؤ، جمعہ کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہے، لیکن بھرنے میں دیر لگتی ہے، خالی ہونے میں دیر نہیں لگتی. جیسے ہی مسجد سے سلام پھرتا، آپ دیکھو چند لوگ رہ جاتے ہیں مسجد میں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے، یا تو وہ رہ جائیں گے، مولانا حافظ قاری رہ جائیں گے، باقی اتنی جلدی بھگدڑ مچے گی. بھائی کیا بات، مسجد میں دل نہیں لگ رہا؟ اگر تیرا اللہ کی عبادت میں دل نہ لگے تو اپنے لقموں کا خیال، کہیں کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا. اللہ اکبر، بہت اچھا پیغام ہے حضرت. گڈر کا کیڑا اگر گلشن میں لے آؤ تو مر جائے گا. کیوں؟ جی یہاں تو خوشبو ہے میاں، ہے تو خوشبو، لیکن خون میں تو اس کے بسی ہے بدبو. بدی بات صحیح ہے. گڈر کا کیڑا گلشن میں نہیں رکے گا، گڈر میں ہی زندہ رہے گا. جی حضرت. لوگوں کو تاش کے پتوں میں مزہ آتا، 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر، پتہ نہیں چلے گا. کرکٹ کی دونوں پاریاں دیکھ لیں گے 6 گھنٹے کی، پتہ نہیں چلے گا. بگی باغ کھیل لیں گے 1 گھنٹے میں، چاہے بگے بندھے، ایک بگا باندھنے میں 2 گھنٹے لگا دیتا ہے. ہاں ایک بگا باندھنے میں 2 گھنٹے. اسے دیر نہیں لگے گی، پریشان نہیں ہوگا، سننی نہیں آئے گی، ہانپے گا نہیں، کانپے گا نہیں. بڈھے سے بڈھا کھانستا جا رہا مگر بگا باندھ کے ہٹوا. حقیقت بتا رہا ہوں میں، کھانس رہا مگر بگا باندھ کے ہٹوا. اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور امام نے ذرا رکعت لمبی کر دی تو اسے اتنی کھانسی آ رہی ہے جیسے سب سے بڑا کرونا کا مریض یہی ہے. اتنی کھانسی آ رہی ہے. کب سلام پھیریں گے یہ؟ اگر تراویح کی نماز میں حافظ قرآن نے 2-4 صفحہ زیادہ پڑھ دیا تو کہہ رہا مولانا آج ہی ختم کرنا ہے کیا قرآن؟ اور بھائی قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے یار، کوئی رمائن تھوڑی نہ پڑھ رہا. اگر 4 منٹ زیادہ بھی ہو گیا تو کیا بات ہو گئی تمہیں؟ کل بگی باغ میں تو تم نہیں ہٹ رہے تھے، وہاں تو تمہیں نہ کھانسی آ رہی نہ سردی لگ رہی ہے، وہاں نہ استنجے کی پریشانی تھی نہ کچھ تھے، آرام سے بگے باندھ رہا تھا. مجھے یہ تو بتا ایمان کمزور نہیں تو کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے تیر لگ گیا پنڈلی میں. لوگوں اس وقت آپریشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، انجیکشن کا سن کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. پنڈلی میں تیر لگ گئے مولا علی کے. نکالنا چاہا، تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ مولا علی کے پنڈلی میں جو تیر تھا، تیر کو ہاتھ لگاتے چیخ نکلتی. مولا علی نے فرمایا تیر نہ نکالو،
ایسے نہیں رہنے دیں گے. علی نے فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگوں میرا تیر نکال لینا. مولا علی جب نماز پڑھنے کے لیے گئے, نماز پڑھنے لگے, تیر کھینچ لیا, علی کو پتہ بھی نہ چلا تیر کب نکال لیا. واہ 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 ماشاءاللہ, حق ہے اور سچ ہے, بے شک بے شک. پتہ ہی نہ چلا. بتائیں کیا مولا علی نماز پڑھتے چہرہ سرخ ہو جاتا. ہاں چہرہ کیسا ہو جاتا مولا علی کا؟ پوچھتے حضور آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہوتا؟ عرض کرتے میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو الیس اللہ باحکم الحاکمین ہے. آج کوئی حاکم ہو اس کے سامنے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کے جغرافیے بدل جاتے ہیں, اور رب تو وہ ہے جو سب سے بڑا حاکم ہے, سب سے بڑا حاکم, بے شک بے شک. اس کی بارگاہ میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو خوف کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ و زرد ہو جاتا ہے. ہائے ہائے. او میرے بھائی, اگر اللہ نے امیری دی ہے تو امیری میں خدا کو یاد کرو. اگر اللہ نے غریبی دی ہے تو غریبی میں بھی خدا کو یاد کرو. یہی تو ایمان کے تقاضے ہیں. میرے بھائی کان کھول کے سن لو, جس حال میں اللہ رکھے اس کا شکر ادا کرو. او میرے بھائیوں توجہ کرنا, کبھی کبھی اللہ مال دے کے آزماتا ہے, کبھی کبھی اللہ مال لے کے آزماتا ہے. حق ہے اور سچ ہے, بے شک. دونوں طرح سے آزماتا ہے. بے شک بے شک. اگر اگر مال دے تو وی آئی پی مت بنو, اور مال نہ دے تو پھر شکوے نہ کرو. بے شک بے شک. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہم ضرور آزمائیں گے, کبھی بھوک کے ذریعے, کبھی جانوں کی کمی کے, کبھی مال کی کمی کے ذریعے, کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے. کبھی پھل کم کر دیں گے, کبھی جانیں کم کر دیں گے, کبھی بھوک کے ذریعے. ہم آپ کو آزمائیں گے, لیکن یہ سب آزمائشوں کے بعد میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ ان آزمائشوں گزر جاتا ہے, اس پر صبر کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے حضرت, ماشاءاللہ صبر ماشاءاللہ. کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. بے شک بے شک. ہمارے یہاں تو صبر ہی نہیں ہے, ہم تو شکوے پہ شکوے کرے چلے جاتے ہیں. اللہ نے ایک منزل بنوا دی, گیٹ لگوا دیا, بہترین, گھر میں ٹریکٹر کھڑا ہے, گاڑی بھی کھڑی ہے, موٹر سائیکل بھی ہے, سیف الماری میں 15 جوڑی کپڑے بھی ہیں, پھر بھی کہہ رہے ہیں یار بڑا پریشان ہوں. بڑے ہی پریشان ہوں. ہاں او میرے بھائی تو پھر تجھ سکون سے کب ہوگا یہ تو بتا دے مجھے. ان صحابہ سے تو پوچھ, ایک صحابی نماز پڑھتا نا, اور نماز پڑھ کے جلدی سے چلا جاتا گھر. نبی نے فرمایا تو اتنی جلدی کیوں جاتا نماز پڑھ کے؟ عرض کی آقا میری بیوی پر مجھ پہ صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے. آگے سے لے کے پیچھے تک ذرا جملہ سننا. یا رسول اللہ میری بیوی پر مجھ پہ ایک ہی جوڑا کپڑا, دونوں پر. میں نے اپنے گھر میں گڈھا کھود لیا. یا رسول اللہ میری بیوی کپڑے مجھے دیتی ہے, گڈھے میں یہ میں جلدی سے نماز پڑھ کے واپس جاتا ہوں, اپنی بیوی کو کپڑے دیتا ہوں, وہ پہنتی ہے, پھر نماز پڑھتی ہے. ہائے ہائے, ایسی بھی تو عبادتیں کی ہے. آج ہماری بہنوں پہ 50 جوڑا کپڑے, 15 جوڑا کپڑے, آج ہمارے بھائیوں پہ 10 جوڑا کپڑے. بتاؤ ہماری نمازوں کا حال کیا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی سے بہت محبت کرتے ہیں. یار کائے کی محبت, کون سی محبت, کیسی محبت, کیا یہی محبت ہے؟ مجھے بتا. اگر تیری محبت ہونی چاہیے کپڑا ہوتا یا نہ ہوتا, مگر خدا کی قسم نبی کی محبت میں تیرے سجدے ہوتے ہوتے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 نماز واہ. پڑھتا ہوتا, نبی کی محبت میں تو نماز پڑھتا ہوتا. بے شک. ہائے ہائے, نبی کی مجھے محبت. بتاؤ میرے بھائی کیسی محبت ہے ہماری, کہ یہی محبت ہے ہماری؟